السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 4 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پاکستان میں گزشتہ روز کیا کیا ہوا؟ 3 اپریل شاید پاکستانی تاریخ کے اہم ترین دنوں میں سے قرار دیا جائے گا۔ خبروں سے بھرپور گزشتہ روز کیا کیا ہوا؟ اتوار کو صبح 11:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے والی تھی اور سب نظریں اس اجلاس پر جمی تھیں۔ اسمبلی کے اجلاس کے لیے عام طور پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن آج خلاف معمول پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ کھلا تھا، جس پر کاروں کی لمبی قطاریں اور پولیس کے ناکے تھے۔ غیر متعلقہ افراد کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سخت ترین انتظامات پہلے ہی کر دیے گئے تھے۔ کسی بھی ممکنہ مسئلے سے بچنے کے لیے اپوزیشن کے ارکان اجلاس کے لیے دیے گئے وقت سے 2 گھنٹے پہلے ہی پارلیمنٹ پہنچ گئے تھے۔ اجلاس کی کوریج کے لیے آنے والے صحافیوں اور اپوزیشن کے ارکان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہاں وائس آف امریکہ کے نمائندے کی ملاقات سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ہوئی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حزب اختلاف مکمل طور پر تیار ہے اور عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مختلف رکاوٹوں کو عبور کر کے آخرکار اسمبلی کی پریس گیلری تک رسائی حاصل ہو گئی۔ گیلری سے اسمبلی ہال کا منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ایوان میں اس جگہ سے نہ صرف اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ارکان دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اگر ان میں سے کوئی ذرا بلند آواز میں بات کرے تو بآسانی اسے پریس گیلری میں سنا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر عمران خان نے اپنی پارٹی ارکان کو ہدایت کی تھی کہ وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے آج اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی بھی ایوان میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وزراء اگلی نشستوں پر بیٹھنا شروع ہو چکے تھے۔ اسلام آباد کے ماحول کے برعکس ایوان کے اندر ہلچل نظر آ رہی تھی اور کبھی کبھار سیاسی نعروں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اس اجلاس سے کچھ ہی روز قبل MQM کی حکومتی اتحاد سے علیحدگی کے بعد یہی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد آسانی سے کامیاب بنا لے گی۔ اپوزیشن کی جانب سے نمبر گیم پورے ہونے کے دعوے کا بھی کچھ دیر میں سچ ثابت ہونے کا امکان نظر آ رہا تھا، لیکن اس صورتحال میں وزراء کا پرسکون ہونا وہاں پریس گیلری میں موجود کئی لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ البتہ جو ہی ایوان کی کارروائی آگے بڑھی، ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اپوزیشن کی بینچوں پر بھی آج معمول سے زیادہ رونق نظر آ رہی تھی۔ نیلے کوٹ میں ملبوس بلاول بھٹو زرداری قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے گفتگو کرتے دکھائی دیے اور وہ حزب اختلاف کے مختلف صفوں میں بھی گھوم پھر کر ملاقاتیں کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے کی تاخیر کے بعد اجلاس کا آغاز ہوا، جس کی سربراہی اسپیکر اسد قیصر کے بجائے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کر رہے تھے۔ اجلاس کے آغاز میں جیسے ہی قومی ترانہ ختم ہوا اور ممبران اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو وزیر اطلاعات اور ایک روز قبل ہی قانون کی وزارت کا اضافی قلمدان سنبھالنے والے فواد چودھری اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس سے انہوں نے پڑھ کر اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے آغاز ہی میں دستور کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا، جو کہ شہریوں کی ریاست سے وفاداری سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ حزب اختلاف مبینہ طور پر ایک بیرونی سازش کا حصہ ہے، اس لیے تحریک عدم اعتماد کو اسپیکر کی جانب سے کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ فواد چودھری کی یہ گفتگو اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن نہیں تھی کہ اب تک یہ بات مفروضے کے طور پر مختلف ٹی وی شوز وغیرہ میں سامنے آتی رہی تھی۔ اس مفروضے کو تجزیہ کار ناقابل عمل اور آئینی طور پر غلط بھی قرار دے چکے تھے۔ اس دوران تحریک انصاف کے ارکان امریکہ مخالف نعرے بھی لگاتے رہے۔ وزیر قانون فواد چودھری جیسے ہی اپنی تقریر ختم کر کے نشست پر بیٹھے، ڈپٹی اسپیکر نے بولنا شروع کیا۔ خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ اب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ وہ فواد چودھری کے الزامات کو معقول سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو بغیر ووٹنگ کے مسترد کر دیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر متعینہ مدت کے لیے ملتوی
ملتوی کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کا اعلان ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ حکومتی ارکان نے اسپیکر کی نشست کے سامنے چبوترے کے سامنے اکٹھے ہو کر نعرے بازی شروع کر دی۔ وہ کبھی اپنی پارٹی کے منحرف ارکان کو لوٹا کہہ کر برا بھلا کہتے تو اگلے ہی لمحے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کے نعرے سنائی دینے لگے۔ اجلاس ملتوی ہونے کے اعلان اور تحریک انصاف کے ارکان کی اس نعرے بازی سے حزب اختلاف کی بینچوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ حکومت کوئی ایسا اقدام بھی کر گزرے گی۔ ایوان میں نعروں کا شور تھا اور پریس گیلری میں صحافیوں کے فون بجنے لگے۔ ایوان میں یہ منظر تھا تو ادھر وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے قومی اسمبلی توڑنے کی سمری صدر مملکت کو بھیجنے کا اعلان کر دیا تھا۔ صحافی اب اس فکر میں تھے کہ چند ہی منٹ میں ملک میں ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ ایوان سے باہر اور سوشل میڈیا پر اس حیرت انگیز صورتحال پر آراء اور تجزیوں کا طوفان آ چکا تھا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ مکہ مکرمہ کی تاریخی توپ جسے شہری رمضان میں یاد کرتے ہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے رہائشیوں کو شہر کی اس تاریخی توپ کی یاد آ رہی ہے جس سے افطاری کے وقت گولا داغا جاتا تھا، لیکن یہ روایت 8 سال قبل ختم ہو چکی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کئی سال تک یہ رمضان کے ضروری معمولات میں شامل تھا کہ لوگ مغرب کی اذان کے آغاز کے ساتھ ہی توپ سے گولا داغنے کی منفرد آواز سن کر کھجوروں اور زمزم سے روزہ افطار کرتے تھے۔ مکہ کی تاریخ پر تحقیق کرنے والے احمد صالح حلبی کا کہنا ہے کہ تاریخی مآخذ ظاہر کرتے ہیں کہ اس آئیڈیا کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی اور اس کا آغاز مصر کے شہر قاہرہ میں ہوا تھا۔ اس روایت کی بنیاد کب پڑی، اس حوالے سے کئی روایات ہیں۔ احمد صالح حلبی نے مکہ میں توپ کے حوالے سے بتایا کہ یہ پوری دنیا میں رائج رمضان کی روایت کا حصہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں رمضان کے دوران توپ سے خالی گولا داغا جاتا تھا جس کا وزن 2 کلو ہوتا تھا۔ رمضان کی آمد سے لے کر عید الفطر کے اعلان تک تقریباً 150 راؤنڈز فائر کیے جاتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2022 مسلسل 8واں سال ہے جب مکہ مکرمہ میں دوران رمضان توپ چلنے کی آواز نہیں گونج رہی۔ احمد صالح حلبی نے امید ظاہر کی ہے کہ مقدس مہینے سے وابستہ اس روایت کا دوبارہ احیا کیا جائے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کو بھیڑ سے بچانے کے لیے 3 اوقات مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق عمرہ سیکیورٹی فورسز کے کمانڈر میجر جنرل محمد البسامی نے کہا کہ زیادہ ہجوم سے بچنے کے لیے عمرہ زائرین کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف اسٹیشنوں کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ مسجد حرام میں داخلے کے لیے داخلی اور خارجی راستوں کی تنظیم نو بھی کی گئی ہے۔ حرمین شریفین کے حکام نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ صحن مطاف اور گراؤنڈ فلور کو زائرین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزارت نے خبردار کیا ہے کہ مسجد حرام میں غلط رویوں کا سخت نوٹس لیا جائے گا اور کسی کو وہاں پر بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سری لنکا میں معاشی بحران کے خلاف احتجاج، فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ بلاک۔ سری لنکا نے ملک میں معاشی بحران کے خلاف احتجاجی مظاہروں پر قابو پانے کے لیے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ بلاک کر دیے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کو حکومت کے حامی نیوز چینل نے کہا کہ دفاعی حکام کے احکامات پر انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے اداروں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بلاک کر دیا۔ نیوز چینل نے سری لنکا کے میڈیا ریگولیٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت دفاع کی درخواست پر انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے والے اداروں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو عارضی طور پر محدود کرنے کا کہا گیا۔ واضح رہے کہ ٹویٹر اور فیس بک پر کئی دنوں سے حکومت مخالف ہیش ٹیگس گو ہوم راج پکسے اور گوٹا گو ہوم ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین اشیاء ضرورت کی قلت، قیمتوں میں اضافے اور طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب تازہ ترین خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجا پکسے اور ان کے بڑے بھائی وزیر
वजीर आज़म महिंद्रा राजापक्षे को छोड़कर पूरी काबीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बहरान से मुतासिरा श्रीलंका की काबीना ने इतवार को रात गए एक इजलास में अपने ओहदों से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर तालीम ने कहा कि कर्फ्यू के बावजूद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में इजाफा हो रहा है। वज़ीर तालीम दिनेश गोनावर्धने ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर गोटाबाया राजापक्षे और उनके बड़े भाई वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्षे के अलावा तमाम 26 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। यूक्रेन में 57 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीबी कस्बे बूचा में एक इज्तिमाई कब्र मंजर आम पर आई है, जिसमें 57 अफराद को दफन किया हुआ था। खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक इतवार को एक रेस्क्यू सर्विस के सरबराह ने बताया कि इज्तिमाई कब्र बूचा में वाक़ एक चर्च के पीछे मौजूद थी, जिसमें दबी हुई कम अज़ कम 10 लाशें सामने नज़र आ रही थी, जिन्हें मुकम्मल तौर पर दफनाया नहीं गया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ लाशों को काले रंग के बैग में बंद किया हुआ था, जबकि कत्ल होने वाले दीगर अफराद आम कपड़ों में ही मलबूस थे। बूचा में होने वाले कत्ल आम का इल्ज़ाम यूक्रेन ने रूस पर आयद किया है, जबकि रूस की वज़ारत दिफा ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि बूचा में शहरियों की हलाकत रूसी अफवाज के हाथों नहीं हुई। जर्मनी ने बूचा में शहरियों की हलाकतों की मजम्मत करते हुए इसे बदतरीन जंगी जुर्म करार दिया है और यूरोपीय यूनियन को रूस के खिलाफ ताज़ा पाबंदियाँ लगाने का कहा है। बरतानिया ने भी जंगी जराइम की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर अपने हमवतनों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की पूरी कौम को ख़त्म करने के दर पे है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम यूक्रेन के शहरी हैं और हम रूसी फेडरेशन की पॉलिसी के मुताबिक मक़हूर और ग़ुलाम नहीं बनना चाहते। यही वजह है कि हमें तबाह किया जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है, और ये 21वीं सदी के यूरोप में हो रहा है। अफ़गानिस्तान में पोस्त काश्त करने पर पाबंदी। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह ख़ुनज़ादा ने अफ़गानिस्तान में पोस्त काश्त करने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने ख़बरदार किया है कि तालिबान हुकूमत पोस्त काश्त करने वाले काश्तकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी। खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक अफ़गानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्त काश्त करने वाला मुल्क है, जिससे हीरोइन तैयार की जाती है, और हालिया सालों में इसकी पैदावार और बैरून मुल्क स्मगलिंग में सिर्फ इजाफा ही हुआ है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह ख़ुनज़ादा के हुक्म के मुताबिक तमाम अफ़गान शहरियों को अब से और आइंदा के लिए इत्तला दी जाती है कि मुल्क भर में पोस्त की काश्त पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अफ़गान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सहाफ़ियों, गैर मुल्की सिफारतकारों और तालिबान हुक्काम के सामने हुक्मनामा पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक अगर किसी ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसकी फसल तबाह कर दी जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ शरई कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। उधर एक दूसरी खबर में अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के वस्त में इतवार को धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 15 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाका किस वजह से हुआ है और किसी ने फौरी तौर पर इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। तालिबान हुकाम ने फौरी तौर पर वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया। करेंसी के लेन देन का कारोबार करने वाले वाइज़ अहमद ने बताया कि धमाका एक मार्केट के अंदर हुआ, वहाँ ज़्यादातर मनी चेंजर काम करते हैं, ताहम धमाके के वक्त मार्केट बंद थी। अफगान दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता चंद माह के बाद ये पहला धमाका है। तालिबान ने गुज़िश्ता साल अगस्त में इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और उनके दौर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। तालिबान फौजियों ने शहर भर में दर्जनों चेक पोस्टों का कंट्रोल संभाल रखा है। तालिबान को सबसे बड़ा खतरा दाइश से वाबस्ता तंजीम दाइश खुरासान से बताया जाता है। तालिबान ने मशरिक़ी अफ़गानिस्तान में अपने मजबूत गढ़ में दाइश से वाबस्ता अफराद के खिलाफ हाल ही में क्रैकडाउन किया था। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। वीडियो में कोई चीज़ पसंद आई हो तो बराए करम लाइक के बटन को प्रेस फरमा दें। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज के इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।